دھمکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا اور وہ فزیکلی جو ہے وہ یہ مجھے تھریٹ کیا گیا ہے, مجھے سائڈ مار کے. ایک تو آپ فون کرتے ہیں اب یا کسی کو کوئی میسیج ہے کسی کے ذریعے, اب وہ تو نہیں, اب تو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ مجھے مار کے پھینکا گیا ہے. لیکن اب سمجھ لگتی ہے کہ یہ اسی ہی دن جب میں تاریخ پہ جا رہا تھا کیوں کیا گیا, اور پھر جو گاڑی نے مجھے سائڈ کیوں ماری. مجھے پولیس کہتی رہی جی کہ آپ جو ہے نا وہ بائی نیم ایف آئی آر کٹوا دیں. پھر مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میرے سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. بڑا بیٹا جو میرا سہارا تھا سب سے بڑا, جس نے اس عمر میں آ کے مجھے سہارا دیا, وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور مجھے یہ میسیج دیا گیا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں, ورنہ جو ابھی تو آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے, آپ کی جان جا سکتی ہے. تو انہیں معلوم تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کس کی پیروی کر رہا ہے, کیونکہ اور تو پیچھے گھر میں کوئی آیا نہیں. تو اس کو مارو, اس کو ختم کرو تاکہ کیس ختم ہو جائے. بیٹیوں کے لیے کمرے بنائے گئے, شادی کے بعد بھی جب جی آئے تو ان کے لیے یہ کمرہ, اور آج وہ سارے کمرے خالی ہیں. میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا, میری بیوی دنیا سے چلی گئی. کہ آپ کے پاس سوائے رونے کے اکیلے پن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ مجھے انصاف چاہیے. آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے فیز 7 میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک ہی گھر کے 6 افراد جان سے گئے تھے. حادثہ تو نہیں تھا, وہ پری پلان ایک انسیڈنٹ کیا گیا تھا. پوری پلاننگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی تلخ کلامی ہوئی, اور اس کے بعد جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا پوری فیملی کو. اس وقت میں اس گھر میں موجود ہوں جس گھر کے وہ 6 افراد تھے. اب یہ بد نصیب والد ان کی بیوی بھی موجود تھی, شوہر بھی ہیں, یہ ان کی بہو بھی موجود تھی, سسر بھی ہیں یہ. اب یہ 6 مہینے گزر جانے کے بعد بھی آج بھی انصاف کے منتظر ہیں کہ شاید مجھے پاکستانی شہری ہونے کی وجہ سے انصاف دے دیا جائے کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اب باقی کیس کہاں تک پہنچا ہے, اب ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ہیئرنگ پر جاتے ہوئے ان کو حادثے کا شکار کرنے کی کوشش کی, ان کو جان سے مار دینے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ یہ واحد وہ شخص ہیں کہ جو اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں, اور ان کے بعد اس کیس کو دیکھنے والا, اس کی پیروی کرنے والا, کیس کے پیچھے جانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تھریٹس اور دھمکیاں تو آتی رہی ہیں, لیکن اب اتنا بڑا حادثہ آپ کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی, اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے دوبارہ, یہ دھمکیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. جی ابھی تو خط بند ہو گیا ہے, دھمکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا, اور وہ فزیکلی جو ہے وہ یہ مجھے تھریٹ کیا گیا ہے, مجھے سائڈ مار کے. ایک تو آپ فون کرتے ہیں اب یا کسی کو کوئی میسیج ہے کسی کے ذریعے, اب وہ تو نہیں, اب تو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ مجھے مار کے پھینکا گیا ہے تاکہ میں باز آ جاؤں. کیونکہ اسی دن تاریخ تھی. یہ اگر آپ یہ کڑیاں ملائیں, کیونکہ مجھے تو جب ایکسیڈنٹ ہوا میں بے ہوش ہو گیا, اور شام کو جا کے 2-3 گھنٹے بعد مجھے ہوش آئی, اور 3-4 دن تو میری ویسی طبیعت بہت خراب تھی. پولیس والے آئے اور میں نے نامعلوم افراد پہ ایف آئی آر کٹوا دی. لیکن اب سمجھ لگتی ہے کہ یہ اسی ہی دن جب میں تاریخ پہ جا رہا تھا کیوں کیا گیا, اور پھر جو گاڑی نے مجھے سائڈ کیوں ماری, اور اس کے بعد رکا بھی نہیں. اگر ساری چیزوں کو مجھے پولیس کہتی رہی جی کہ آپ جو ہے نا وہ بائی نیم ایف آئی آر کٹوا دیں. لیکن مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میرے سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, کہ میں نے بھی اپنے اللہ کو جواب دینا ہے نا, ورنہ بائی نیم ایف آئی آر کٹوا دیتا میں. لیکن مجھے جو ہے نا پچھتاوا بھی ہو رہا ہے کہ مجھے اسی وقت بائی نیم جو ہے نا وہ کروا دینی چاہیے تھی. اور مجھے یہ میسیج دیا گیا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں, ورنہ جو ابھی تو آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے, آپ کی جان جا سکتی ہے. سر 6 ماہ گزر گئے ہیں, 6 ماہ میں کہاں تک پہنچا ہے کیس؟ جی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک تو وہ جو بچے کی ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ مکمل نہیں ہیں, اور پولیس نے جو چلان بھی جمع کرایا ہے وہ نامکمل ہے. پولیس نے لکھا ہوا کہ چلان نامکمل. ہاں جی, اور ہمارے ملک کا حال یہ ہے, ہماری عدلیہ کے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جب پولیس کے پاس انویسٹیگیشن تھی, اوسیفیکیشن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں عمر کا تعین ہوتا ہے, وہ 4 دفعہ بورڈ بنا ٹوٹ گیا, اس لیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ A2 کا اسٹوڈنٹ ہے, یعنی کہ 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ جو 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کی عمر 14-15 سال ہو سکتی ہے. وہ عمر اس کی زیادہ آ رہی تھی, اور یہ لوگ باثر ہیں, انہوں نے بورڈ چلا دیتے رہے بار بار. اور پولیس نے بغیر اوسیفیکیشن ٹیسٹ کے اور اس کے بغیر جو ہے نا وہ جمع کروا دیا. اور ابھی کل تاریخ تھی, انہوں نے بیل اپلائی کی ہوئی ہے, تو ابھی جو انہوں نے بیل اپلائی کی ہوئی ہے, اور اس کے اندر پتہ چلا ہے جی انہوں نے کوئی 2 نمبر جو ہے نا وہ رپورٹ جمع کروا دی ہے, جس میں اس کو 14 سال کا بنایا 14 سال کا بنایا گیا ہے. اور وہ جج صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ کا جو بے فارم ہے اس کے حساب سے تو آپ کی عمر 17 سال سے اوپر ہے, تو یہ 14 سال کی رپورٹ کہاں سے آ گئی. تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے. کوئی انصاف کی امید ہے آپ کو؟ اللہ سے انصاف ضرور ملے گا مجھے, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں
اپنی عدلیہ سے, اپنے اداروں سے, اور بالخصوص پنجاب گورنمنٹ سے, چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے, کہ مجھے انصاف دلوائیں, مجھے میری جان کا تحفظ کیا جائے. آیا میرا یہی قصور ہے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں اور میرا کوئی کسی پارٹی ساتھ کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے, میں ایک عام شہری ہوں, آیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے جس کی ساری فیملی چلے گئی؟ اگر آپ سوچیں, اگر آپ اس جگہ پہ ہوں, آپ کا سارا گھر ختم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بیوی, بیٹا, بہو, بیٹی بھی تھی کوئی؟ نہیں, اس میں میری نواسی تھی, میری بہو تھی, میرا داماد تھا, میرا پوتا تھا, میری بیوی تھی اور میرا بیٹا تھا. بڑا بیٹا جو میرا سہارا تھا, سب سے بڑا, جس نے اس عمر میں آ کے مجھے سہارا دیا, وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور میں یہی کہتا ہوں, انصاف مانگتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کس کی پیروی کر رہا ہے, کیونکہ اور تو پیچھے گھر میں کوئی ہے نہیں, تو اس کو مارو, اس کو ختم کرو تاکہ کیس ختم ہو جائے. یہ گھر تو پوری فیملی کے لیے بنایا ہوگا نا, سب نے مل کر یہاں پہ رہنا تھا. جی, یہ میرا گھر 3 منزلہ ہے جو میں نے ساری زندگی محنت کر کے, مزدوری کر کے, سب کے پورشن آپ نے ڈیوائیڈ کیے ہوں گے, کمرے رکھے ہوں گے, کمرے ہر بیٹیوں کے لیے کمرے بنائے گئے, شادی کے بعد بھی جب جی آئے تو ان کے لیے یہ کمرہ, اور آج وہ سارے کمرے خالی ہیں. میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا, میری بیوی دنیا سے چلی گئی, میرا داماد ہیرے جیسا میرا داماد بہت جینے سے بچا تھا, وہ دنیا سے چلا گیا. میری 4 سال کی بڑی پیاری بچی تھی, وہ چلے گئی. میرا پوتا دنیا سے چلا گیا. یاد کی تو بعد کی بات ہے, کوئی چیز بھولے تو انسان کو یاد آئے. رات کو نیند نہیں آتی جب آپ چارپائی پہ ہو, اور بالخصوص ایسی حالت میں جب آپ اٹھ نہ سکیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس سوائے رونے کے, اکیلے پن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے, انشاءاللہ مجھے انصاف چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. میرا یہی گناہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے پیسے نہیں لیے, میں نے ان کی قیمت وصول نہیں کی. آپ پر یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے, قیمت کس کے لیے وصول کرنی؟ جی بالکل, میرے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی قیمت بڑھانے کے لیے جو ہے, اپنی فیملی کے پیسے وصول کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کیس لڑ رہا ہے. ورنہ تو جو ہے نا ایسے انسیڈنٹ میں جو ہے نا وہ لوگ صلح کر لیتے ہیں. اور بھائی وہ صلح کس سے کروں؟ وہ تو ایسے لوگ ہیں, میرے گھر کوئی نہیں آیا مجھے صلح کرنے. مجھے تھریٹ ضرور کیا, انہوں نے مجھے تھریٹ کیا ہے یا مجھے آفر دی ہے پیسوں کی, میرے ساتھ افسوس کرنے کے لیے. افسوس کرنے نہیں آئے کہ ہمارے بیٹے کی وجہ سے, ہمارے بچے کی وجہ سے آپ کی دنیا بات کی ندامت نہیں, ان کو شرمندگی نہیں ہے آج تک کہ یہ ہمارے بچے کی وجہ سے آپ کا گھر ختم ہو گیا. باقی تو ساری باتیں بات کی ہیں. انسان کو شرمندگی تو ہو, ندامت تو ہو کہ جی میری وجہ سے, میرے بیٹے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا آپ کے ساتھ ہو گیا, لہذا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. یہاں تک نہیں کسی نے کہا, باقی تو ساری باتیں بات کی. تو بھرنا بڑی دور کی بات ہوتی ہے. تسلی کے 2 لفظ جو ہیں, سوال ہے, یہ ایک سوال ہے ان کے لیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان کو یہاں میرے پاس آنے کے لیے منع کر رہی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو بتایا ہے کہ میں نے یہ حرامزادی کی تھی, میری ان کا جھگڑا ہوا اور میں نے ہٹ کر کے گاڑی ماری ہے, لہذا آپ وہاں نہ جائیں کیونکہ ہمارا تو یہ روڈ ایکسیڈنٹ والا معاملہ نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا. اور 6 ماہ گزر گئے ہیں, ابھی تک کیس میں یہی نہیں پتا کہ اس لڑکے کی عمر کتنی ہے. ابھی تک صرف عمر کا حساب لگایا جا رہا ہے کہ عمر کتنی ہے. کم عمر میں کر اس کو ریلیف دیا جانا ہے, اس کی ایگزیکٹ عمر بتا کر اس کے اوپر جو جرم ہے اس کا وہ عائد کرنا ہے. ابھی تک صرف یہ سوچا جا رہا ہے. ایک انسان جس کی پوری دنیا اجڑ گئی ہے وہ اسٹل انصاف کا منتظر ہے. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.